بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کی تپتی ہوئی سرزمین پر وہ سال سخت دھند کا سال تھا۔ بارشیں رک چکی تھیں، زمین بنجر ہو چکی تھی، وہ جانور دودھ کو ترس گئے تھے۔ ایسے حالات میں قبیلہ بنی سعد کی عورتیں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئیں تاکہ حسب دستور مکہ کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جائیں اور اس کے بدلے کچھ معاوضہ حاصل کر سکیں۔ انہی عورتوں میں بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، جن کی حالت سب سے زیادہ کمزور تھی۔ ان کی اونٹنی دودھ نہیں دیتی تھی، گدھا انتہائی کمزور تھا اور ان کا اپنا بچہ بھوک سے رات بھر روتا رہتا تھا۔ مکہ پہنچ کر دیکھا گیا کہ تمام عورتیں مالدار اور صاحب حیثیت بچوں کو لے جا چکی تھیں، لیکن ایک بچہ ایسا تھا جسے وہ لینے پر آمادہ نہ تھا، کیونکہ وہ یتیم تھا۔ لوگوں کو یہ خوف تھا کہ یتیم بچے کی سرپرش سے زیادہ کچھ ملنے کی امید نہیں ہوتی۔ بی بی حلیمہ بھی پہلے اس بچے کو لینے سے ہچکچائیں، مگر جب واپسی کا وقت آیا اور کوئی بچہ نہ ملا تو انہوں نے سوچا کہ خالی ہاتھ لوٹنے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے کو لے لیا جائے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم رحمت کا دروازہ کھولا اور وہ بچہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے بی بی حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا۔ ان کے جسم میں عجیب سی راحت اور سکون اتر آیا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ اسی لمحے ان کی چھاتی دودھ سے بھر گئی، حتیٰ کہ ان کا اپنا بچہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سیر ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ تھا۔ یہ پہلا واضح اشارہ تھا کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ اللہ کا خاص بندہ ہے جس کے ساتھ برکتیں وابستہ ہیں۔ واپسی کے سفر میں وہی کمزور گدھا جو مکہ آتے وقت سب سے پیچھے رہ جاتا تھا، اب سب سے آگے چل رہا تھا۔ قافلے کی عورتیں حیرت سے پوچھنے لگیں کہ کیا یہ وہی جانور ہے، مگر بی بی حلیمہ مسکرا کر کہتی تھی کہ جانور وہی ہے مگر بچہ نیا ہے۔ جب وہ بنی سعد کے علاقے میں پہنچی تو مزید حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں۔ ان کی بکریاں دودھ سے بھر گئیں، حالانکہ پورا علاقہ قحط میں مبتلا تھا۔ لوگ اپنے چرواہوں کو کہتے کہ اپنی بکریاں حلیمہ کے جانوروں کے ساتھ چراؤ تاکہ شاید ہمیں بھی کچھ برکت نصیب ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے گھر میں نہایت سکون اور نور کے ساتھ پرورش پانے لگے۔ وہ نہ بلا وجہ روتے نہ ضد کرتے، بلکہ ان کے چہرے سے ایسی طمانینت اور نور چمکتا تھا جو دیکھنے والوں کے دلوں میں اتر جاتا تھا۔ بی بی حلیمہ خود فرمایا کرتی تھیں کہ ہم اس بچے کے آنے کے بعد کبھی تنگی میں نہیں رہے۔ قرآن مجید سورۃ ضحیٰ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر آپ کو پناہ دی۔ اسی قیام کے دوران وہ مشہور واقعہ بھی پیش آیا جب فرشتوں نے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور دل کو پاک کیا، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس واقعے کے بعد بی بی حلیمہ کو کچھ خوف محسوس ہوا اور انہوں نے بچے کو اس کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس واپس پہنچا دیا، مگر دل گواہی دیتا تھا کہ یہ بچہ مستقبل میں انسانیت کے لیے عظیم انقلاب لانے والا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ جسے چن لیتا ہے اس کی حفاظت اور برکتوں کا انتظام بچپن ہی سے فرما دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا رحمت تھی اور ان کی آمد سے نہ صرف بی بی حلیمہ سعدیہ کا گھر بلکہ پورا قبیلہ برکتوں سے بھر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ واقعہ ایمان کو تازہ کر دیتا ہے اور دل اس حقیقت کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رب العالمین کی بھیجی ہوئی رحمت تھے۔ جب بی بی حلیمہ سعدیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس واپس پہنچایا تو دل بوجھل تھا مگر زبان پر شکر تھا۔ حضرت آمنہ نے اپنے نور نظر کو دیکھ کر سینے سے لگا لیا، مگر ماں کا دل بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ بچہ عام نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں گہرائی تھی، چہرے پر سکون تھا
اور حرکات میں غیر معمولی وقار نمایاں تھا۔ مکہ کے لوگ بھی یہ بات محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے کہ عبداللہ کا یہ یتیم بیٹا دوسروں سے مختلف ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ جائیں گی، جہاں ان کے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر تھی اور وہاں ان کی ننھیال بھی رہتے تھے۔ یہ سفر محبت، یاروں اور تقدیر سے بھرا ہوا تھا۔ مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن گزارے۔ وہاں کی فضا، لوگ اور ماحول سب کچھ ایک دن مستقبل میں ہجرت کی یاد تازہ کرنے والا تھا، مگر اس وقت کوئی نہ جانتا تھا کہ یہ قیام کتنا معنی خیز ہے۔ مدینہ سے واپسی پر جب قافلہ مقام ابواہ کے قریب پہنچا تو اچانک حضرت آمنہ بیمار ہو گئی۔ وہ جان گئی کہ اب دنیا سے رخصتی کا وقت قریب ہے۔ انہوں نے اپنے معصوم بیٹے کو دیکھا، سینے سے لگایا اور دل میں اس کے مستقبل کے لیے دعائیں کی، اور ماں جو خود بھی یتیم بچے کی ماں تھی، اب اپنے لخت جگر کو بھی اس دنیا میں تنہا چھوڑتے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت آمنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کی عمر میں مکمل یتیم ہو گئے۔ یہ لمحہ انسانی اعتبار سے انتہائی دردناک تھا، مگر رب الکریم کی حفاظت اس بچے کے ساتھ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ واپس لایا گیا، جہاں ان کے دادا حضرت عبدالمطلب نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ حضرت عبدالمطلب کو اپنے پوتے سے غیر معمولی محبت تھی۔ وہ انہیں کعبہ کے صحن میں اپنے پاس بٹھاتے، حالانکہ کسی اور کو وہاں بیٹھنے کی اجازت نہ دیتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ میرا یہ پوتا ایک دن بہت بڑا مقام پائے گا۔ مگر تقدیر کو ابھی اور امتحان دکھانے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس ہوئی تو حضرت عبدالمطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوں کہ ننھا بچہ ایک بار پھر سایہ شفقت سے محروم ہو گیا۔ اب ان کی کفالت حضرت ابو طالب کے ذمہ آئی، جو اگرچہ مالدار نہ تھے مگر دل کے بے حد امیر تھے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا، ان کی حفاظت کی اور ہر حال میں ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ظاہر ہونے لگیں۔ تھوڑا سا کھانا ہوتا مگر سب سیر ہو جاتے۔ غربت کے باوجود گھر میں سکون رہتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سچائی، امانت اور خاموش وقار کی علامت تھے۔ وہ کھیل کود میں حد سے نہیں بڑھتے تھے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو تکلیف دیتے۔ مکہ کے لوگ انہیں دیکھ کر کہتے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ضرور کچھ خاص بنے گا۔ یوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن آزمائشوں، جدائیوں اور یتیمی سے بھرا ہوا تھا، مگر ہر موڑ پر اللہ کی حفاظت، رحمت اور برکت ان کے ساتھ رہی۔ قرآن مجید اسی حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے کہ اور اس نے آپ کو یتیم پایا پھر ٹھکانہ دیا۔ یہ واقعات گواہی دیتے ہیں کہ جسے اللہ اپنی آخری نبوت کے لیے چن لیتا ہے، اس کی تربیت خود اپنی نگرانی میں فرماتا ہے تاکہ وہ انسانیت کے لیے کامل نمونہ بن سکے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر آپ مزید ہماری ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔